الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمائی ہے۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی منافق کی یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگرچہ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ اس کا خیال یہ ہے کہ بھئی اگرچہ وہ روزے رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، اور اس کا خیال یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، مگر پھر بھی اگر اس کے اندر یہ 3 چیزیں موجود ہیں تو یہ منافقوں کی نشانیاں ہیں۔ اب بڑے خطرے کی بات ہے اور غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن 3 چیزوں کو منافق کی نشانیاں بتلا رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو، اگرچہ وہ روزے بھی رکھتا ہو، اگرچہ وہ یہ بھی سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، مگر اس کا یہ کام مسلمانوں والا نہیں ہے۔ ہاں، جہاں تک فتوے کی بات ہے، ہم اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے کہ فلاں کے اندر یہ منافق کی نشانیاں آ گئی ہیں اور اس لیے وہ کافر ہو گیا ہے، تو کفر کا فتویٰ تو نہیں لگائیں گے، لیکن اس کے کام سارے کافروں جیسے ہیں اور اس کے وہ کام سارے منافقوں جیسے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان اپنے شب و روز پر غور کرنا چاہیے اور اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے کہ کیا میرے اندر یہ 3 باتیں موجود ہیں۔ اگر نہیں ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ اللہ، میرے اندر منافق کی نشانیاں آپ کی توفیق سے نہیں ہے، یا اللہ اس پر آپ کا شکر ہے۔ اور اگر میرے اندر ہیں یہ نشانیاں تو میں اللہ سے توبہ کروں کہ اللہ، جس چیز کو اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں کہا ہے، یا اللہ وہ چیزیں میرے اندر موجود ہیں، میرے اندر کمی ہے، یا اللہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ پھر ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بعض دفعہ جیسے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر منافق کی پہلی جو نشانی بتلائی ہے وہ جھوٹ کہا ہے، کہ منافق کی پہلی نشانی یہ اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اب بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم نے از خود اس کو جھوٹ سے خارج سمجھ لیا ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جی بڑے دھڑلے سے ہم وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ہم سے سوچتے ہیں کہ جھوٹ تو یہ تو جھوٹ نہیں ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ کبھی مذاق میں ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، کبھی کسی اور شکل میں ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، اور ہم نے اس کو جھوٹ سے خارج سمجھا ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تو جھوٹ کا حصہ نہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ اور اگر وہ حقیقت میں شریعت کی نظر میں جھوٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منافق کی بتلائی ہوئی نشانی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ فلاں جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے، وہ ہمارے اندر موجود ہوتی ہے اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کی وہ بعض دفعہ دوہرا جرم بن جاتا ہے اور گناہ بن جاتا ہے، ایک جھوٹ بولنے کا گناہ اور دوسرا اس کو گناہ نہ سمجھنے کا گناہ، کہ ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے، گناہ بھی کر رہے ہیں اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے۔
اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھئی ہم اس قسم کی چیزوں سے کہ جو بعض دفعہ جھوٹ کے زمرے میں آتی ہے اور وہ ہم جھوٹ میں جو ہے وہ ہمارا خیال نہیں ہوتا کہ یہ جھوٹ ہے، ہم نے ان سے بھی بچنا ہے۔ مثال کے طور پر بعض دفعہ ایسے ہم کرتے ہیں، کوئی بیمار ہے، حقیقت میں وہ بیمار نہیں ہوتا مگر ہم خود کو بیمار بنا دیتے ہیں، اور اس کے لیے چھٹی لینے کے لیے میڈیکل جھوٹا سرٹیفکیٹ بنوا دیتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں بیمار ہے، اس کو اتنی چھٹی چاہیے، باہر سے آیا ہے، اس کو اتنی چھٹی چاہیے، اور ادھر سے جھوٹا سرٹیفکیٹ بنوا کر ہم بھجوا دیتے ہیں کہ بھی فلاں تو بیمار ہے۔ اب بعض دفعہ یہ چیز بالکل ہمارے ذہن میں نہیں آتی کہ بھئی یہ بھی گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور میں جھوٹ بول رہا ہوں اور مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اس قسم کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ ڈبل گناہ بن جاتے ہیں، ایک تو جھوٹ بولنے کا گناہ الگ، اور اوپر سے اس کو گناہ نہ سمجھنے کا گناہ یہ الگ ہے، پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ بچوں کے ساتھ ہم جھوٹ بول لیتے ہیں مگر ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ کوئی باہر ملنے آتا ہے تو والد کہتا ہے کہ اس کو کہو، بچے کو بھیج دیتا ہے کہ بھئی باپ گھر پہ نہیں ہے۔ اب اس میں بھی ہم ڈبل گناہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک تو ہم جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، اور دوسرا شروع سے ہم بچے کے ذہن میں یہ بات ڈال رہے ہوتے ہیں کہ جھوٹ بولنا یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ اور بچے تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، پھر اس کے دل میں بھی یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ بچے، اور جھوٹ سے نفرت نہیں پیدا ہوتی، ہم نے بچوں کو جھوٹ سے نفرت ان کے اندر پیدا کرنی ہے کہ جھوٹ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو بچے پھر یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ والد نے کہا ہے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی، کل کو وہ بڑا ہو کر وہ بھی اس طرح کے جھوٹ بولنا شروع کر دیتا، اس لیے کہ والد نے شروع سے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھائی ہے کہ بھئی یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت ایک بچے کو بلا رہی تھی اور وہ بچہ قریب نہیں آ رہا تھا، تو اس عورت نے کہا کہ آپ ذرا میرے پاس اگر آئیں گے تو میں آپ کو کچھ دوں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ کیا تمہارا ارادہ اس کو کچھ دینے کا تھا یا محض اس کو بلانے کے لیے اور اس کو بہلانے کے لیے کہ بچہ میرے پاس آ جائے، میں اس مقصد کے لیے آپ نے اس کو کہا کہ آ جاؤ اور میں تمہیں کچھ دوں گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خاتون نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اس کو کھجور دوں گی، وہ میرے پاس آئے گا تو میں اس کو کھجور دوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا یہ ارادہ نہ ہوتا اور محض اس کو بہلانے کے لیے تم نے یہ کہا ہوتا کہ بھئی میں تمہیں کچھ دوں گی، تو تمہارے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھ لیا جاتا۔ اور اب آپ اس حدیث پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلمے پر غور کیجئے، ہم دن میں اتنے کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم بچوں سے بھی آ جاؤ تمہیں کچھ دوں گا، فلاں کام کروں گا، فلاں جگہ لے جاؤں گا، جھوٹے وعدے، جھوٹی باتیں ہم بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ میں گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہوں، اور میں اس گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں جس گناہ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی بتلایا۔ تو اس لیے ہمیں غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو منافق کی نشانیاں بتلائیں وہ چیز میں سارا دن صبح سے لے کر شام تک اس کا ارتکاب پتہ نہیں دن میں کتنی مرتبہ کرتا ہوں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے نہ مسلمان، اسلام ہمارا دین صرف روزے اور نماز کا نام نہیں کہ میں نے روزہ رکھ لیا میں نے دین اسلام پر عمل کر لیا، میں نے نماز پڑھ لی میں نے دین اسلام پر عمل کر لیا، بلکہ ہمارا دین اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، وسیع مذہب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر موقع پر ہماری رہنمائی کی۔ لہٰذا اپنے دین کو ہم صرف نماز اور روزے تک محدود نہ رکھیں، جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں، جھوٹ، وعدہ خلافی اور امانت میں خیانت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ اگرچہ وہ نماز پڑھیں، اگرچہ وہ روزے رکھیں، اگرچہ وہ یہ سمجھے کہ بھئی وہ مسلمان، لیکن مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں اگر اس کے اندر یہ تین باتیں منافق کی نشانیاں موجود ہیں۔ پھر ایک موقع بعض دفعہ ہم جب سرٹیفکیٹ بنواتے ہیں، یہ بھی جھوٹ کی ایک شکل ہے، لیکن یہ زیادہ جرم اس لیے ہے کہ جو سرٹیفکیٹ بنواتا ہے بعض دفعہ اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھئی
کوئی آپ کے پاس آ گیا کسی افسر کے پاس اور اس کو کہا کہ بھئی مجھے یہ کیریکٹر سرٹیفکیٹ جس کو کہا جاتا ہے کہ فلاں کا کردار کیسا ہے، وہ افسر لکھ لیتا ہے کہ بھئی میں اس کو 5 سال سے 7 سال سے جانتا ہوں اور یہ بڑا اچھا اور نیک آدمی ہے اور بڑا زبردست انسان اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے اس کو، حالانکہ وہ اس کو نہیں پہچانتا۔ اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ مجھے نہیں جانتا، اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں اس کو نہیں پہچانتا، مجھے کوئی وقت نہیں گزارا میرے ساتھ، پھر ہم کیسے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اس کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ بڑا کردار کے لحاظ سے بڑا اچھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے کسی تیسرے آدمی کا تذکرہ کیا کہ حضرت وہ فلاں بڑا اچھا آدمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم نے اس شخص کے ساتھ کوئی لین دین کی ہے، کوئی معاملات ہوئے ہیں تمہارے اس کے ساتھ جس کی بنیاد پر تم نے کہا کہ فلاں بڑا اچھا آدمی ہے اور وہ اس لین دین کے اندر اور اس معاملے کے اندر بڑا کھرا ثابت ہوا ہو؟ اس نے کہا حضرت میں نے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا اس کے ساتھ۔ پھر دوسری بات یہ پوچھی کہ کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے تاکہ سفر میں تمہیں پتہ چلے کہ بھئی فلاں کا کردار کیسا ہے، کیونکہ سفر میں انسان کے جذبات، اس کے خیالات، اس کے احساسات، اس کا کردار، اس کی ہمدردی سارا کچھ سامنے اور ظاہر ہو جاتا ہے کس قسم کا آدمی، کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہنے لگا کہ حضرت میں نے اس کے ساتھ سفر بھی نہیں کیا، اور میں نہ تمہارا اس کے ساتھ معاملہ ہوا ہے کہ اس میں وہ کرا ثابت ہوا ہو، پھر تم نے کہا کہ بڑا اچھا آدمی ہے، نہ تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے، پھر تم نے کیسے کہہ دیا کہ وہ فلاں اچھا آدمی؟ ہاں اتنی بات کہہ دو جتنی بات جانتے ہو، کیونکہ ہم اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ فلاں فلاں معاملہ، باقی حال اللہ کو معلوم۔ تو گویا کہ کردار معلوم کرنے کے یہ 2 طریقے ہیں، یا تو اس کے ساتھ معاملہ ہو جس میں کرا ثابت ہو، لین دین صاف ستھرا ہو، شریعت کے مطابق ہو، جھوٹ فراڈ دھوکہ نہ ہو، اور یا پھر سفر کیا ہو تو سفر میں بھی یہ ساری چیزیں ظاہر ہو جاتی۔ جب تم نے یہ دونوں کام نہیں کیے تو پھر کیسے کہہ دیا کہ فلاں اچھا؟ اور ہم یہاں دھڑلے سے بس وہ سرٹیفکیٹ بنوا دیتے ہیں، ڈاکٹر بھی بنا دیتا ہے میڈیکل سرٹیفکیٹ اور وہ جھوٹا، اور اسی طرح ہم جھوٹی سفارش بھی لکھ لیتے ہیں اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ بھئی میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ حالانکہ یہ جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس کو برا سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کی طرف اسلام کی دعوت کا خط بھیجا تو روم کے بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ذرا دیکھو کہ کوئی شخص ہو جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط تو مل گیا ہوا ہے، اب حالات معلوم کرنا بھی ضروری ہے، کوئی کسی کو دیکھو تاکہ میں اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کروں، کچھ معلومات حاصل کر لوں کہ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کی طرف بلایا ہے اور دعوت دی ہے اور خط بھیجا ہے، مجھے پتہ تو چلے ان کے حالات کا، ان کے خاندان کا، ان کے کردار کا۔ تو اتفاق سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ان قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، ان کو لایا گیا، ان سے شاہ روم بادشاہ نے کچھ سوالات کیے، روم کے بادشاہ نے کہ یہ خط میرے پاس آیا ہے، ذرا آپ مجھے بتلائیں کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور میری طرف اسلام لانے کا خط بھیجا ہے اور دعوت دی ہے، ان کے بارے میں ذرا بتائیں کہ اس کا تعلق کس خاندان سے، اس کا خاندان کیسا ہے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت اس کا خاندان جو ہے بڑا اعلیٰ درجے کا خاندان ہے اور سارا عرب اس کی خاندان کی شرافت کا قائل ہے۔ تو اس نے کہا کہ بالکل اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ ان کا تعلق اعلیٰ خاندان سے ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کے خاندان سے۔ پھر سوال کیا کہ بھائی ذرا یہ بتلاؤ کہ اس کے متبعین جو ہے، ان کے پیچھے چلنے والے، ان کی سنتوں اور اداؤں پر عمل کرنے والے، وہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ کیا وہ سردار ٹائپ کے لوگ ہیں یا وہ معاشرے کے اندر کمزور لوگ ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت وہ کمزور لوگ ہیں، ابتدائی جو تھے وہ کمزور لوگ تھے مسلمان۔ تو اس نے کہا کہ جو نبی کے اولین متبعین ہوتے ہیں، پہلے ماننے والے ہوتے ہیں، وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی نشانی صحیح ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ بھئی آپ یہ بتلائیں کہ جب تمہاری اس کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو تم غالب آتے ہو یا وہ غالب آتے؟ اس وقت تک جو 2 جنگیں ہوئی تھی، ایک جنگ بدر جس میں مسلمانوں کو فتح ملی اور ایک غزوہ احد جس کے اندر جو ہے وہ ابتداءً مسلمانوں کو تھوڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔
تو اس نے کہا کہ کبھی ہم غالب آ جاتے ہیں، کبھی وہ غالب آتے ہیں۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چونکہ اس وقت کافر تھا، میری خواہش یہ تھی کہ میں کوئی ایسا جملہ کہہ دوں کہ جس سے اللہ کے نبی کے خلاف کوئی تاثر قائم ہو، مگر وہ جو سوالات کر رہا تھا اور میں اس کا جواب دے رہا تھا تو اس میں مجھے اس کا موقع نہیں مل سکا، کیونکہ جو وہ سوال کرتا میں اس کا جواب دیتا اور جھوٹ میں بول نہیں سکتا تھا، تو نتیجہ یہ کہ وہ سارے سوالات، جتنے سوال تھے ان کے جوابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جا رہے تھے۔ اب آپ بتائیے کہ زمانے جاہلیت میں باوجود اس کے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی ہے اور دلی خواہش بھی ہے کہ میں ان جوابوں کے اندر کوئی ایسا جملہ کہہ دوں کہ جس سے اللہ کے نبی کے خلاف کوئی تاثر قائم ہو، لیکن فرمایا جھوٹ میں بول نہیں سکتا تھا، اور آج ہم مسلمان ہو کر بھی جھوٹ بول رہے ہوتے۔ آپ اندازہ لگائیں کس قدر ہم جھوٹ کے عادی ہو گئے ہیں اور معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ پھر عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں تو عدالتوں کے اندر بھی، بلکہ ہمارے ہاں تو یہ مشہور ہو گیا کہ میاں عدالت میں تھوڑی کھڑے ہو ذرا جلدی سچی بات بتاؤ، یعنی یہ تو آپس کی بات ہو رہی ہے نا، ذرا مجھے صحیح بات بتلاؤ۔ جھوٹ بولنے کا مقام اور جھوٹ بولنے کی جگہ تو عدالت۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور یہ باتیں جب آپ کہہ رہے تھے تو آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا جھوٹی گواہی دینا۔ اس سے جھوٹ اور جھوٹی گواہی کی سنگینی کا اور بڑے گناہ ہونے کا اندازہ لگائیے کہ جب وہ پہلی 2 باتیں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تو آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اللہ بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے آپ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس سے بچنے والے بنیں۔ ہاں بعض مواقع پر شریعت نے اجازت دی ہے، جان کا خطرہ ہے انسان کا، یا ایسی ناقابل برداشت تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے کہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اس صورت میں بھی حکم یہ ہے کہ کوئی ایسا گول مول جواب دیا جائے کہ پھر بھی کوئی صریح اور خالص اور واضح جھوٹ سے جو ہے وہ نہ بولنا پڑے۔ اور ایسا کیا ہے لوگوں نے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب مشرکین نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جو اللہ کے نبی کے بارے میں اطلاع دے گا، پکڑ کر لائے گا، 100 اونٹ انعام اس کو دیا جائے گا۔ اب راستے میں ایک شخص ملا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو جانتا تھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا کہ حضرت یہ آپ کے ساتھ کون؟ اب آپ دیکھیے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جا رہے اور ہجرت کا سفر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی ضروری ہے کہ آپ کے بارے میں ان کو پتہ نہ چلے، مگر اس موقع پر بھی ایسا گول مول جواب دیا کہ صراحتاً جھوٹ نہ بولنا پڑے، اس طرح کا کوئی جملہ اختیار کیا اور فرمایا ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ آدمی جو ہے مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ اب دل میں مخاطب نے یہ سمجھا کہ بھئی راستہ جیسے پرانے زمانے میں لوگ ایک دوسرے کسی بندے کو رکھتے اپنے ساتھ سفر کی رہنمائی کے لیے، راستہ دکھانے کے لیے، تو اس نے یہ خیال کیا کہ کوئی اس طرح کا آدمی ہوگا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو راستہ دکھائے گا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ارادہ دل میں یہ تھا کہ یہ وہ شخصیت ہے اور اللہ کے وہ عظیم پیغمبر ہے جو مجھے اللہ کا راستہ بتلا رہے ہیں، جو مجھے جنت تک پہنچنے کا راستہ دکھا رہے ہیں، جو مجھے اللہ کی رضا کا راستہ دکھلا رہے ہیں۔ اب اس موقع پر بھی صراحتاً جھوٹ نہیں بولا، حالانکہ مقام اس طرح کا تھا، اللہ کی نبی کی حفاظت ضروری تھی۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کو مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا تو مجسٹریٹ نے کہا، چونکہ جنگ آزادی کے جہاد میں بڑا حصہ لیا تھا انہوں نے، رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے، تو ان سے کہا کہ حضرت آپ کے پاس ہتھیار ہیں، بندوقیں ہیں آپ کے پاس، بندوقیں تو تھی، تو حضرت نے ہاتھ میں تسبیح تھی، اس کو ذرا دبایا اور فرمایا کہ ہمارا ہتھیار یہ ہے
یہ نہیں کہا کہ میرے پاس ہتھیار نہیں ہے، یعنی جھوٹ سے بچنے کے لیے کہا کہ ہمارا ہتھیار یہ ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے، ان مسجد میں موجود تھے، ان کے پاس پولیس پہنچی تو ان سے کہا، انہوں نے کہا کہ کوئی بڑا آدمی ہوگا، چونکہ بڑا نام تھا اور بڑا کوئی قبہ، کوئی جبہ، کوئی اچھا لباس وہ پہنا ہوگا، وہ تو ظاہر ہے کہ ایک معمولی سا لباس پہنا ہوا تھا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ مسجد کا کوئی خادم ہوگا۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے بارے میں آپ نے نہیں دیکھا، تو وہ ذرا اٹھ کر اپنی جگہ سے پیچھے ہٹے اور فرمایا کہ ابھی تو ادھر تھے، یعنی تھوڑی دیر پہلے تو یہاں موجود تھے۔ اب یہ نہیں کہا کہ بھائی میں ہی قاسم نانوتوی ہوں اور میں تھوڑا ابھی اپنی جگہ سے پیچھے ہٹوں، یعنی وہ سوال چونکہ وہ گرفتاری کی بات تھی دشمن کی، تو انہوں نے کوئی وہ جواب ایسا کوئی گول مول دیا تھا کہ صراحتاً جھوٹ نہ بولنا پڑے۔ اس طرح کی لوگوں نے جھوٹ سے بچنے کی تدابیر کی ہے اور جھوٹ سے خود کو بچایا ہے کہ بھئی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافق کی نشانیاں بتلایا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی سچائی اختیار کریں اور یہ عزم کریں کہ چونکہ جھوٹ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بتلائے، اور ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کو یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس میں میرے دنیا کی بھی کامیابی ہے اور میری آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ تو سارے ساتھی انشاءاللہ ارادہ کریں کہ جھوٹ کی ہر صورت اور ہر قسم سے انشاءاللہ خود کو بچائیں گے۔ تو سارے ساتھی انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا